سب سے پہلے تو میں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ آیا وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی وہ درست ہے یا نہیں ہے فیکچولی. اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے، جو جملہ انہوں نے بولا ہے وہ ٹیکنیکلی درست ہے، اور اگر اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ بولی اس میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر انہوں نے ترک لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ترک تھے جنہوں نے اتنے 100 سال برِ صغیر پاک و ہند پہ راج کیا ہے، تو یہ درست ہے. وہ لوگ دہلی کے جو سلطان تھے ان میں بھی کئی ایسے رولرز تھے جو ترک النسل تھے، اور جس کو بعد میں مغلیہ سلطنت کہا جاتا ہے اس میں بھی بہت سے ایسے رولرز تھے جو مغلیہ سلطنت تو بہرحال ایک اس کا تعلق ترک النسل ایک بیک گراؤنڈ سے تھا. البتہ اس پہ ہم ضرور یہ بات کریں گے کہ ترک النسل ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اس کا ترک یعنی آج کے جو ترکی کی قوم ہے اس سے کیا فرق ہے یا کیا اس میں ڈسٹنکشن ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات میں آگے جانے سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے منہ سے بات ٹیکنیکلی درست نکل آئی لیکن ایکچولی تو انہیں نہیں پتا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سلطنت عثمانیہ تھی جس نے راج کیا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، جو میری اسیسمنٹ ہے اگر آپ غور کریں وزیر اعظم صاحب کی جس طرح سے انہوں نے وہ ڈیلیور کیا ہے تو وہ ایکچولی وہ ان کو آئیڈیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور بائی دا وے جب ان کو اندازہ نہیں ہوتا، جب وہ کہیں بھٹک رہے ہوتے ہیں جرمنی اور جاپان کے بارڈر کے قریب، تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ ان کی ڈیلیوری میں ان کے انداز بیان سے جو ہے وہ بات پتہ چل جاتی ہے. اور یہاں پہ مجھے جو امپریشن مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایکچولی ان کو کم از کم اتنا آئیڈیا ہے کہ بہت سی یہاں پہ ایسی ڈینسٹیز رہی ہیں جو ترک النسل تھیں، اور وہ اس کو میرے خیال میں سلطنت عثمانیہ سے کنفیوز نہیں کر رہے تھے. بہرحال یہ بات تو میرے خیال میں نے اپنی طرف سے جو ہے اس چیز کو ایڈریس کر دیا کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ درست کہہ رہے تھے. اب چونکہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ڈسکشن اس چیز پہ ہو جائے، کیونکہ یہ ٹاپک دراصل میرے نزدیک بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ترک ہونے کا مطلب کیا تھا. یعنی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بابر جو منگول تھے یا ترک تھے، یا وہ اپنے آپ کو وہ ان کا جو اپنے حوالے سے تصور تھا اپنے آپ کے وہ کیا تھا. تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ کو 2 انٹرسٹنگ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس موضوع کو تھوڑا سا مزید ڈیولپ کرنے کے لیے. پہلی بات یہ کہ اگر آپ مغلوں کو، جن کو آپ مغل کہتے ہیں، اگر آپ ان کو مغل کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایک انسلٹ کے طور پہ لیتے ہیں. یعنی مغل کا مطلب فارسی میں منگول ہے، اور چاہے ان کی کسی حد تک ان کی ولدیت میں ایک منگول عنصر تھا، لیکن وہ بہرحال اس چیز کو وہ اپنے آپ کو مغل کہلانا نہیں پسند کرتے تھے. یہ ان کو تاتاری یا بابیرین کہنے کے برابر ہوتا ہے اگر آپ بابر کو یا ہمایوں کو یا اکبر کو یا اور کسی کو بھی اگر آپ مغل کہہ دیتے. ان کی جو ڈینسٹی ہے اس کا ٹیکنیکلی جو نام تھا وہ اپنے آپ کو تیموری نسل کے وہ بتاتے تھے رولرز، اور اس کے علاوہ جو اس کا جو ٹیکنیکل نام تھا جو اپنے لیے استعمال کرتے تھے وہ گرگانیان تھا. یعنی کہ وہ لوگ ہیں، گرگانی کا مطلب ہے جو سنز ان لا، جنہوں نے بیٹی سے شادی کی ہوئی ہو. اور یہ اشارہ جو ہے وہ چنگیز خان کی فیملی کی جو بیٹیاں ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے. میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی غالباً 13ویں صدی کے بعد، 13ویں صدی سے لے کر برٹش سامراج کے آنے تک، تو یہ تقریباً 400-500 سال کا ایک دور ہے جس میں ایشیا میں جو سب سے بڑا سورس آف لیجیٹمیسی تھا، یعنی اگر آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ کے پاس حکمرانی کرنے کا حق ہے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ ناتا جوڑیں گے چنگیز خان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی پورے ایشیا اور آدھے یورپ کو
کور کرتی ہوئی ایک سلطنت قائم کی تھی, ایک امپائر قائم کیا تھا. تو ان سے کوئی نہ کوئی رشتہ ناتا جوڑنا بہت ضروری تھا, اور ان کی جو نسل ہے اس کے لیے جو ان کی زبان میں بھی, جو منگول زبان میں جو لفظ ہے وہ التان اراق, اس کا مطلب ہے کہ سنہری بلدیت. یعنی اگر آپ کے پاس سنہری بلدیت نہیں ہے تو آپ کے پاس ٹیکنیکلی اسپیکنگ چنگیز خان کی وفات کے بعد کوئی حق نہیں ہے حکمرانی کرنے کا. تو اس وجہ سے امیر تیمور کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, اور بعد میں انہی کی نسل سے, تیموری نسل سے بابر وغیرہ کے لیے بھی یہ بات اسٹیبلش کرنا ہے کہ دراصل ان کا ایکچولی چنگیز خان سے ایک تعلق ہے. تو اس وجہ سے وہ امیر تیمور نے ایکچولی چنگیز کی فیملی سے ہی جو آگے ان میں جو خواتین تھیں ان سے شادی بیاہ کا بھی معاملہ جو ہے وہ انہوں نے رچایا. اور یہ صرف اس لیے تھا, یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم دراصل چنگیز خان کے سنز ان لا ہیں, یعنی ہم اس لیے ہمیں حکومت کرنے کی جو ہے وہ ہمارے پاس حق ہے. تو یہ ایک بات مجھے بڑی فیسنیٹ کرتی ہے. اور بابر چونکہ تیمور کی نسل سے چل رہے تھے تو ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بابر ایکچولی اپنی جو ولدیت ہے, جو اپنی جو والد کی جو لائن ہے, وہ اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ زیادہ ایمفیسائز اس چیز کو کرتے ہیں کہ جو ان کی والدہ تھی وہ منگول تھی, کیونکہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ الٹیمیٹلی کہ ہم منگول ہیں اور چنگیز خان سے ہمارا تعلق ہے, کیونکہ اس سے ان کی جیسے کہ بتایا کہ حکمرانی کرنے کا حق بھی بنتا تھا اور اسٹیبلش ہوتا تھا, اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا, یہ بات بھی پھر پروو ہو جاتی تھی کہ ہم مطلب جنگجو ہیں اور ہم جنگیں جیت سکتے ہیں. تو یہ وہ بھی ایک معاملہ تھا. تو دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ بات ہوگی کہ مغل جو تھے وہ اپنے آپ کو بہرحال مغل نہیں کہتے تھے, اور جو ترک النسل جو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے, اچھا ترک النسل بھی جو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے, بابر نے یہ بات درست ہے کہ اپنے وہ میموارز میں تزک بابری کے نام سے بڑے مشہور ہیں, اور بابر نامہ کہلاتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ترک النسل ہیں, لیکن جو ان کا تعلق ہے اپنی اس پہچان سے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ مانتے بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں ترک ہونا جو ہے وہ ایک جو انگریزی کا لفظ ہے نوبل سیویج, یہ کچھ اس قسم کا ویو تھا, یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سویلائزیشن سے تھوڑے سے دور ہیں, اور اس وجہ سے وہ کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ جو سویلائزیشن کی وجہ سے جو کمزوریاں آ جاتی ہیں لوگوں میں, تو ان سے کسی حد تک وہ بالاتر بھی ہیں, کسی حد تک پاک بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے جنگلی بھی ہیں, تھوڑے سے سرکھرے بھی ہیں. تو وہ اس قسم کی وہ ڈبل قسم کی ایک کونوٹیشن تھی جو ترک النسل ہونے کے ساتھ ہوتی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بابر نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جنگیں جیت سکتے ہیں, وہ بہت بڑے وہ جنگجو ہیں, تو پھر وہ اپنی ترک النسل ہونے کو تھوڑا سا زیادہ ایمفیسائز کریں گے. لیکن جب انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ انہیں ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں, وہ بڑے ایک سویلائزڈ انسان ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ شعر و شاعری اور ادب وغیرہ کے معاملات ہیں, تو وہ اپنے جو کلچرل آئیڈینٹی ہے اس کو زیادہ ایمفیسائز کریں گے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک فارسی اسفیئر کی یعنی ایک پہچان ہے. یعنی وہ فارسی بولنے والے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اور ان کا اس زبان سے اور اس کے پورے کلچرل اسفیئر سے بڑا گہرا تعلق تھا, اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ان کے ترک النسل ہونے کے حوالے سے. دوسرا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے, چونکہ بات ہو رہی ہے ایردوغان بھی آئے ہوئے ہیں, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے, تو اب آپ انٹرسٹنگ چیز یہ بھی نوٹس کریں کہ جو سلطنت عثمانیہ والے تھے وہ اپنے آپ کو ترک کہنے سے کتراتے تھے. 19ویں صدی سے پہلے اگر آپ سلطنت عثمانیہ میں جا کے کسی سلطان کو یا کسی اہم شخصیت کو اگر آپ سے ترک کہہ دیں گے تو یہ اسی طرح سے ایک انسلٹ کی ہے آپ نے, جس طرح سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ مغل دور میں جا کے انہیں مغل کہہ دیتے تو یہ ان کے لیے ایشو تھا. تو وہ اس لیے تھا کہ جو عثمانی سلطنت میں جو لوگوں کی سیلف آئیڈینٹی تھی, جو پہچان تھی, وہ اس کا ترک ہونے سے تعلق اتنا زیادہ نہیں تھا.
چاہے وہ اپنے ترک نسل ہونے کو کبھی تسلیم کر بھی لیتے تھے یا نہ کرتے تھے، وہ ایک اور بحث ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو رومی کے طور پہ پیش کرنا چاہتے تھے، رومنز کے طور پہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ اپنے آپ کو. اور سب سے بڑی ان کی شناخت جو تھی وہ عثمانی سلطنت کے حوالے سے تھی، اس فیملی کے حوالے سے تھی، ڈینسٹی کے حوالے سے تھی. اور جو لوگ اس کے پیروکار تھے وہ اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ ہم ترک ہوتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے وفادار لوگ ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس یعنی آئیڈینٹی میں وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے. وہ ترک والی جو بات ہے یہ ایک دور جدید والا معاملہ ہے. 19ویں صدی میں جب انہوں نے یہ دیکھا سلطنت عثمانیہ بھی کسی حد تک ٹوٹ رہی تھی، مشکلات میں گھری ہوئی تھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ یورپین جو نئی جو ریاستیں بن رہی تھیں وہ نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کے ارد تھیں، جس میں ایک قوم ہوتی ہے جس کی ایک زبان ہوتی ہے اور ایک کلچر ہوتا ہے اور ایک شکل و صورت ہوتی ہے. تو ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس روٹ کے اندر لے کے آئیں. فائنل جو 3 پوائنٹس ہیں جن کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اگر اتنا ٹائم لگایا ہے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، گفتگو کو سنا ہے، تو یہ 3 ٹیک اویز جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اول کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹیکنیکلی درست کہا ہے، اور اس میں غیر ضروری جو لوگ کیڑے نکال رہے ہیں وہ دراصل وہ کسی حد تک اپنے آپ کو وہ ایک مصیبت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ خود رنگ برنگی ایسی باتیں کر رہے ہیں جن میں فیکچول کافی پرابلمس ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مغل تھے وہ اپنے آپ کو ترک النسل تو تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے جس طرح سے آج آپ ان کو دیکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مغل بھی نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ترک النسل والا بھی جو معاملہ تھا اس کو بھی ایک حد سے زیادہ نہیں ایمفیسائز کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ اور بننا تھا. انہوں نے ہند کے بادشاہ بننا تھا، اور اس میں پھر آپ اپنے آپ کو تاتاریوں سے ذرا سا ڈفرینٹ شو کرنا چاہیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو ترک بہت بعد میں سمجھنا شروع ہوئے، بالکل اینڈ کے قریب جو ہے یہ بات زیادہ اہم ہوئی ہے. ان کے لیے ترک بلکہ جو تھی وہ ایک آلموسٹ ایک گالی تھی جو وہ اپنے دشمنوں کو بلکہ دیتے تھے، ایسے قبائل کو جن سے سلطنت عثمانیہ کی لڑائی تھی. تو یہ 3 معاملات ہیں جن پہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کروں. تو اگر اس میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو آئی ایم اوپن ٹو کریکشن، پلیز بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.